وہ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک بھیڑ تمہیں فالو کرے، ایک کراؤڈ تمہیں فالو کرے، تو تم ایک مذہبی رہنما بن جاؤ۔ اور صدیوں سے یہ بات ثابت ہوتی آ رہی ہے اور آج بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے پاکستان میں خاص کر، کہ اس سے بیشتر کہ میں کچھ بولوں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ ان صاحب کو ضرور جانتے ہو کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، بیشتر اس سے کہ میں کوئی بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ Two lady came to me to pray. One is ایک جو تھی وہ ساس تھی، ایک بہو تھی، Two ladies came to me. One was the wife and the other was the mother-in-law. اور وہ کہنے لگی کہ میری بہو کے کافی دیر ہو گئی ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے۔ My son and this girl has been married for a long time, but she is not conceiving. تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ Can you please pray for her? اور میرے سامنے وہ دو عورتیں کھڑی تھیں، And both the ladies were standing right in front of me. اور ساس بھی تھی، بہو بھی تھی، The mother-in-law was there and the daughter-in-law was there. اور مجھے یاد نہیں رہا کہ دعا کس کے لیے کرنی ہے۔ And I did not remember for whom I should be praying what. تو میں نے اس کی بہو کی بجائے میں نے ساس پہ دعا کر دی۔ Instead of the daughter-in-law, I prayed over the mother-in-law. تو جب میں نے دعا کر دی After I finished praying, اور میں بھی بھول گیا، and after I had forgotten about it, اور وہ اس کو عورت کو بھی نہ یاد رہا، the lady did not remember about it. اور وہ چلی گئی، She went home. اور وہ ساس پریگننٹ ہو گئی۔ After that, the mother-in-law became pregnant. جی تو دوستو، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کتنے بھولے پاسٹر ہیں، یہ کتنے بھولے شفا دہندہ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چلو اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو جن سے ڈائریکٹلی شفا آ رہی ہے، مطلب کہ یہ تو وسیلہ بن رہی ہے نا، اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وسیلے ہیں جی، ہم نے تو دعا کرنی ہے، اصل میں شفا تو خدا نے دینی ہے۔ تو کیا خدا کو بھی نہیں پتہ کہ اصل میں مسئلہ کس لیڈی کے ساتھ ہے، اصل میں بچہ کن لیڈی کو کنسیو کرنا ہے؟ کیا خدا کو بھی نہیں پتہ کہ ان کے ہاتھ سے شفا نکل گئی تو کام ہو، مطلب کہ جیسے کہ گولی نکل جاتی ہے بندوق میں سے تو وہ واپس نہیں آتی، تو کیا ان کی شفا بالکل گولی کی طرح ہے، جو نکل گئی تو کیا خدا بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے؟ کیونکہ خدا تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تجھے کیا چاہیے، ایون تیرے مانگنے سے بھی پہلے آئی نو وٹ یو نیڈ۔ تو یہ کس سائنس کی بات یہ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بھی میں نے جو کر دیا وہ ہو گیا، خدا تو اس چیز میں بھی انٹرفیئر ہی نہیں کرتا نا، خدا تو دیکھتا تک نہیں ہے کہ پاسٹر صاحب نے کر کیا دیا۔ تو یہ وہ سوڈو پاسٹرز ہیں، سوڈو سائنٹیفک پاسٹرز، جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، آپ کو کینسر ہے، آپ کو ٹی بی ہے، آپ کو بچہ نہیں آپ کا پیدا ہو رہا، آپ بچہ نہیں کنسیو کر پا رہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ، آپ کا ہیلتھ کا کوئی مسئلہ ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو ہاسپٹل، آپ نے میڈیسن نہیں لینی، آپ نے کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شفا تو خدا نے دینی ہے۔ اگر آپ ہاسپٹل بھی جاؤ گے، ہزاروں کا خرچہ کرو گے، تو شفا تو خدا نے دینی ہے نا اینڈ پہ جا کے۔ تو وائی نوٹ کہ آپ خدا کے پاس ڈائریکٹلی آؤ، اور خدا کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جاؤ۔ تو یہ لوگوں کو ہیل کرواتے ہیں خدا سے چند پیسے لے کر، اور یہ آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جا کر اپنے پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے، ہمارے پاس آ کر اپنے پیسے ضائع کرنے چاہیے۔ وہ لوگ جن کے پاس بیبی نہیں ہے، جن کے پاس جو بچہ کنسیو نہیں کر سکتے، وہ آئی وی ایف کی سروسز بھی لے سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں بھی وہ اویلیبل ہے، پاکستان میں آپ جنووا جو ہیلتھ میڈیکل ہے لاہور میں، وہ جو آئی وی ایف سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے علاوہ ہاشمی میڈیکل سینٹر آپ کو اسلام آباد میں آئی وی ایف سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو جو کپلز بچہ کنسیو نہیں کر سکتے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ 15-20 سال سے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، بابوں کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے فیک ہیلرز کے پاس جا رہے ہیں، اور رزلٹ وہی ہے کہ آج بھی وہ بچہ کنسیو نہیں کر سک رہے۔ اور
آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے یا آپ کی آزمائش چل رہی ہے، خدا بھی چاہتا نہیں ہے کہ آپ بچہ کنسیو کرو، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ پھر بھی وہاں ہاسپٹلس میں آئی وی ایف کیوں نہیں لیتے جا کر، آئی وی ایف کی سروسز کیوں نہیں جا کر لیتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم نے لاکھوں خرچ کرنے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہاں کچھ 100 خرچ کر کے، کچھ ہزاروں خرچ کر کے ڈائریکٹلی خدا سے لے لیں۔ مطلب کہ وہ اس سے خرچ کرنا بھی نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں کہ وہ ہم تو خدا کو دے رہے ہیں نا، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، ہم کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں۔ تو جب ہمیں ایسے سوڈو سائنٹیفک پاسٹرز ملیں گے جو کہ آپ کو کبھی بھی یہ سجیسٹ نہیں کریں گے کہ آپ میڈیسنس کی طرف جاؤ، آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ لو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو حالت یہی ہوگی کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی سوچ بھی یہی ہوگی، وہ یہ کہیں گے کہ دوائیاں نہیں کھانیاں ہون ہسی خدا کو شفاواں پانی ہیں یا یسوع کو شفاواں پانی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں۔ تو یہ صاحب آپ ان کی بھی ویڈیو دیکھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یسوع کولوں میں شفاواں ایسا پانیاں، دوائیاں ہن نہیں کھانیاں، پاویں لگیاں نے مریضاں پرانیاں، پاویں لگیاں نے مریضاں پرانیاں، دوائیاں ہن نہیں کھانیاں۔ یسوع کولوں میں شفاواں ایسا پانیاں، دوائیاں ہن نہیں کھانیاں۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہی حالت ہوگی جب ایسے ہمارے پاسٹرز یا لیڈرز ہوں گے، تو ہماری جو کلیسیا ہے، ہماری جو پبلک ہے، ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کرونا وائرس جب آیا تو لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں کیا ہونا ہے، ہم تو خدا کے بندے ہیں، ہم تو چرچ جاتے ہیں، ہمارا تو پاسٹر ہی بڑا اسٹرانگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، جب تک آپ خدا میں ہو، جب تک آپ خدا کے ساتھ سنسیئر ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ جب سوڈو سائنٹیفک لوگ آپ کو ملیں گے اسٹیج پہ، تو جو نیچے کلیسیا ہوگی وہ بھی ایسے سوڈو سائنٹیفک ہی ہوگی، وہ بھی یہی کہ دوائیاں نہیں کھانیاں، اور جب آپ دوائیاں نہ کھاتے ہوئے جب آپ مر جاؤ گے تب آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ تو مطلب کہ آپ خدا کے پاس سکون میں چلے گئے ہو، اور کوئی ان پر کوئی آپ آبجیکشن نہیں کر سکتے کہ جی میرا بھائی، میری ماں، جو بھی آپ کا پیشنٹ تھا، جو کہ ان کے پاس جاتے اور دوائیاں نہ کھاتے ہوئے، ٹریٹمنٹ نہ لیتے ہوئے، میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ لیتے ہوئے مر گیا ہے، آپ اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ان پر لے سکتے، کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس نہیں لے کر آتے رہے، آپ خدا کے پاس لے کر آتے رہے، اگر کیس کرنا ہے تو خدا پر کرو۔ اور یہ لوگ پاکستان میں پچھلے 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں، اس مشن میں ہیں کہ لوگ شفا یاب ہوں، لوگ معجزات حاصل کریں۔ لیکن ایک چائنیز کہاوت ہے کہ کسی کو روزانہ مچھلی پکڑ کر دینے سے اچھا ہے کہ تم اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو، تاکہ اگر تم اس کے پاس نہیں بھی ہو، اگر تمہیں کسی کام سے کہیں جانا پڑے تو وہ بھوکا نہ رہے، وہ خود مچھلی پکڑ کر کھا سکے۔ تو ان لوگوں نے 25 سالوں میں یا پچھلے 20 سالوں میں اپنے ان کے پاس جو پبلک جاتی ہے، ان کی جو کلیسیا ہے، ان لوگوں کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ دعا کر کے گھر بیٹھ کر خود ہی معجزات خدا سے حاصل کر سکے۔ نہیں، یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ اور ہم ہی آپ کو ہیل کر سکتے ہیں۔ آپ میں اتنی سکت نہیں ہے، آپ میں اتنا وہ قوت نہیں ہے کہ آپ خدا سے ڈائریکٹلی معجزات لے سکو۔ تو پچھلے تقریباً 20 سالوں سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو ہیل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بچہ نہیں ہے، اگر آپ کو کینسر، اگر آپ کو کوئی بھی سیویئر ایشو ہے، اگر آپ کو کوئی بھی میڈیکل انجری کروانی ہے آپ کو، تو نہیں کروائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپریشن تو ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے، آپریشن تو خدا کر سکتا ہے، اور سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے، جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، وہ تو خدا ہے نا۔ تو خدا آپریشن کرے گا ان کے پریئر گراؤنڈ میں، اور بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو صرف ان کے پاس جانا ہے۔ ویکلی جو بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہے، پریئر میٹنگ ہوتی ہے، جو بھی ان کا کروسیڈ ہوتا ہے، آپ کو بس اس کو اٹینڈ کرنا ہے، اور آپ نے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں لینا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں، ایسے پاسٹرز ہر وہ جگہ پائے جاتے ہیں جہاں کے لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ وہاں زیادہ تر لوگ جو پاسٹر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو ہر وہ چیز
جو کہ آپ چاہتے ہو وہ آپ کو کہیں کہ ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کمیٹی نہیں نکل رہی تو ہم دعا کریں گے آپ کی کمیٹی نکل آئے گی. اگر آپ کا بچہ پاس نہیں ہو رہا تو ہم دعا کریں گے آپ کا بچہ پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کی جو ساس آپ سے اچھا برتاؤ نہیں کر رہی تو ہم دعا کریں گے تو وہ آپ سے اچھا برتاؤ اچھا بیہیو کرنا شروع کر دے گی. اگر آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ دارو پیتا ہے یا کسی چیز کا ایڈکشن اس کو ہے تو ہم دعا کریں گے تو وہ صحیح ہو جائے گا. مطلب کہ لوگوں کی جو بیسک جو نیڈز ہیں، جو بھی ان کے جو بیسک پرابلمز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دعا کر کے حل کر سکتے ہیں. تو جو ہماری زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جو کہ خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ بھئی ہم گھر بیٹھ کے بھی دعا کریں گے تو خدا ہماری اتنی ہی سنے گا. تو یہ لوگوں کو بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم خود کچھ نہیں کر سکتے. اگر تمہیں کچھ چاہیے تو تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا. ہم تمہارے لیے دعا کریں گے تو پھر ہی وہی ممکن ہو سکتا ہے. تم خود کچھ نہیں کر سکتے اور خدا بھی ڈائریکٹلی تمہاری نہیں سننے والا، کیونکہ تم کو خدا نے چنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تم تو خدا سے رابطہ یا کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکتے. وہ جیسے پی کے میں تپسوی ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس ایسے بہت سے ایسے پاسٹرز ہیں، بابے ہیں جو کہ آپ کو یہ ثابت کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم احمق کو تم خدا کے قریب نہیں جا سکتے. تم مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، میں تمہارا مسئلہ حل کرواتا ہوں. تو ایسے لوگوں سے اویئر رہیں، ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو خود حل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کہیں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے تو آپ خود بھی گھر بیٹھ کر اپنی فیملی سے مشورہ کر سکتے ہو. اور اگر پھر بھی آپ کے سر سے وہ چیزیں گزر رہی ہیں تو آپ خدا سے خود بات کر سکتے ہو. آپ خود پرے یا میڈیٹیٹ کر سکتے ہو اور اپنی چیزوں کے حل نکال سکتے ہو، بجائے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جاؤ. کیونکہ اگر وہاں جا کر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے. تو وہاں جا کر بھی آپ کے ایمان پر ہی بات آنی ہے. تو آپ گھر پہ بیٹھ کر ایمان رکھیں، آپ کے مسئلے ضرور حل ہوں گے. تھینک یو.